کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے، اس قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدلنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ حالات اس کے بدلے کے جو خود بدلنا چاہتا، اس آدمی کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جو خود سے بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ جب آدمی خود کوئی ارادہ نہیں کرتا اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے اس طرف قدم نہیں بڑھاتا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی حالات اس کے لیے نہیں بنائیں گے۔ حالات تو کب بنائیں گے جب وہ خود تبدیل ہونا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی دیندار بننا چاہے تو اس کے لیے اللہ حالات بنائیں گے۔ اب وہ خود بننا ہی نہیں چاہتا ہے، نمازی بننا نہیں چاہتا، سچا بننا نہیں چاہتا، قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتا، سنت پہ چلنا نہیں چاہتا، تو فرشتے آ کر اسے زبردستی نہیں چلائیں گے، اسے زبردستی دیندار نہیں بنایا جائے گا۔ وہ جس حال میں جیتا رہے گا اسی حال میں مر جائے گا، اور جس حال میں مرے گا اسی حال میں خبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے کی مشقت برداشت کرے اور ہماری طرف آنے کی جد و جہد کرے، کوشش کرے، تو پھر ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو پھر اس کے لیے رہنمائی کے دروازے کھلیں گے، اس کی رہبری کی جائے گی، اس کو توفیق عطا کی جائے گی، اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کے جذبے پیدا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب آدمی کوشش کرے۔ جیسے بنا کوشش کے روزی روٹی نہیں ملتی ہے، ایسے ہی بنا کوشش کے دین بھی نہیں ملتا۔ آپ اگر لوگوں کو کے اوپر نظر ڈالیں تو 3 طرح کے لوگ اس دنیا میں آپ کو مسلمان ملیں گے۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جو حالات آنے پر، چاہے وہ حالات بیماری کی وجہ سے آئے ہوں، چاہے وہ حالات فائنانشلی مصیبتوں کی وجہ سے آئے ہوں، کچھ حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، اور جب حالات میں آدمی تھک جاتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتے کرتے، اور اپنوں سے نا امید بھی ہو جاتا ہے، تو اس وقت آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے نا امید کر دیا گیا، ہر دروازہ بند ہو گیا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست بیگانہ ہو گئے،
جب آدمی کو ہر طرف سے دروازے بند نظر آتے ہیں تو تب اسے یاد آتا ہے کہ ارے اللہ بھی تو ہے نا. تو اس وقت آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے، روتا ہے، پلاتا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں انسان کے. بہت سے لوگوں کو آپ غور کیجئے کہ اتنی دیر تک مسجد میں رہیں گے، مؤذن سوچے گا یہ کب جائے گا، میں کب دروازہ لگاؤں. جو کبھی آتا نہیں تھا مسجد کو، لیکن مسجد کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ اب باہر نکلنے تیار نہیں ہے. پھر حالات بدلتے ہیں. حالات بدلنے کے بعد انسان خود بدل جاتا ہے. جیسے جیسے حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، جیسے جیسے بیمار صحت کی طرف جانے لگا، فائنانشلی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، تو اب مسجد سے اس کی دوری شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ حالات بدل گئے. حالات کی وجہ سے مسجد کو آیا تھا، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں. حالات کی وجہ سے مسجد کو آیا تھا، اللہ کے خوف سے نہیں. حالات کی وجہ سے مسجد کو آیا تھا، دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے نہیں. ایگزامز کے وقت بچوں کو دیکھیے کہ سارے مسجد میں نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی ایگزامز ختم ہو گئے مسجد چھوڑ دیتے ہیں. کہ حالات کی وجہ سے آتا ہے آدمی، اور جب حالات ختم ہو گئے تو آدمی مسجد سے دور ہو جاتا ہے. تو ایسے مسلمان کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے مسلمان کو کہیں گے حالات کا مسلمان. سچا مسلمان نہیں ہے یہ. حالات نے اسے نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا، حالات نے اسے قرآن پڑھنے پر مجبور کیا، یا بیماری نے اسے عبادت گزار بنا دیا. دواخانوں میں شریک بیماروں کو دیکھنے جائیے، فوراً کہیں گے دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا فرمائیے. ہر آنے والے کو بولیں گے دعا کرنے کے لیے. اگر زبان نہیں چل رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے دعا کریے میرے لیے. لیکن یہ بیماری جب صحت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور خود بھی ہر کروٹ پہ اللہ 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 کرتا رہتا ہے وہ بیمار. کیوں؟ موت سر پہ منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے آدمی کو، زندگی کا چراغ بجھتا ہوا نظر آتا ہے، بیماری کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے، خود بھی اللہ اللہ کرتا ہے، ہر آنے والے سے دعا کی گزارش بھی کرتا ہے. ذرا آئی سی یو سے باہر آنے دیجیے، ذرا آئی سی یو سے باہر آ جائے، پھر دیکھیے جس وقت باپ آئی سی یو میں تھا باپ بھی درخواست کر رہا تھا، بیٹے بھی درخواست کر رہے ہیں. باپ بھی دعا کر رہا ہے، اولاد بھی دعا کر رہی ہے، باپ بھی دعا کرا رہا ہے، اولاد بھی دعا کرا رہی ہے. ذرا آئی سی یو سے باہر نکال کر جنرل وارڈ میں لا لیجیے، تو اب وہ کروٹ کروٹ پر اللہ اللہ تھا وہ چھوٹ جاتا ہے. کروٹ کروٹ پر جو اللہ اللہ کر رہا تھا وہ چھوٹ جاتا، بولتا خطرے سے باہر آ گیا، میں خطرے سے باہر آ گیا.
یہی حال معاشی پریشانیوں میں مبتلا آدمی کا ہوتا ہے کہ جب حالات چاروں طرف سے تنگ ہو جاتے ہیں اب مسجد پکڑ لیتا ہے آدمی. کیوں؟ دنیا نے مایوس کر دیا، بھائیوں نے مایوس کر دیا، بہنوں نے مایوس کر دیا، سسرال نے مایوس کر دیا، دوستوں نے مایوس کر دیا. تو تب انسان بولنے لگتا ہے میرا تو اس دنیا میں صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. ارے تیرا تو شروع سے اللہ ہی تھا، تو نے پہچانا کہاں تھا؟ کہاں پہچانا تھا؟ شروع سے تیرا اللہ ہی تھا، تو نے چیزوں کو سب کچھ بنا لیا ہے. جب مال تھا اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، جب دکان چل رہی تھی تو اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، جب جیب میں نوٹ تھی تو اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک آدھ ذاتی مکان بن گیا تو فرعون کا محل سمجھ لیا اسے، اللہ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں کے حالات کا شکوہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. بڑے عجیب جملے ہیں، بہت عجیب جملے ہیں قرآن کے. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ افرأیت، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خواہشات کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے، چیزوں کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے. جو درجہ اللہ کا ہے وہ چیزوں کو دے دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، بت وہی نہیں ہے جو مندر میں رکھا ہوا ہے، کئی بت اور ہیں. کسی کے دل میں مال کا بت بیٹھا ہوا ہے، کسی کے دل میں عہدوں کا بت بیٹھا ہوا ہے، کسی کے دل میں شہرت کا بت بیٹھا ہوا ہے، کسی کے دل میں جائیداد کا بت بیٹھا ہوا ہے، کسی کے دل میں دولت اور دکان اور مکان کا بت بیٹھا ہوا ہے. اللہ سے زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے. اللہ نے یہی فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے افرأیت من اتخذ، جنہوں نے بنا لیا ہے الہہ ہوا، نفسانی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. نفسانی خواہشات کو انہوں نے الہ بنا لیا ہے. جو درجہ اللہ کو دینا تھا وہ درجہ دوسروں کو دینے لگ گئے، اور جو اہمیت اللہ کی تھی اب وہ چیزوں کو دینے لگ گئے. تو ایک طبقہ ہمارے اندر حالات کی وجہ سے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. وہ حالات معاشی ہو یا پھر بیماری کے ہو، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت دینا شروع کر دے، تندرست کو فراغ دستی دینا شروع کر دے، دیوالیہ ہوئی دکان کو پھر چلانے لگ جائے، بے روزگار کو نوکری دلا دے اللہ، تو اب وہ مسجد میں نظر نہیں آئے گا. لوگ کہیں گے کہ وہ صاحب نہیں دکھ رہے مسجد میں، مؤذن صاحب تلاش کریں گے وہ صاحب نہیں آ رہے مسجد میں. کیا بات ہے، جو اذان سے پہلے یا اذان کے فوری بعد آ جاتے تھے اور ساری مسجد خالی ہو جاتی تھی، یہ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا دعا کرتے بیٹھے ہوئے ہیں یا نوافل پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں آتے؟ جی ہاں، وہ نظر نہیں آتے. کہیں ملے پوچھ لیا جائے کہ کیا بات ہے آپ نظر نہیں آ رہے؟ نہیں آج کل بہت بزی ہو گیا میں. یہ ہے ہماری اللہ کے ساتھ وفاداریاں، یہ ہے اللہ کے ساتھ ہماری غداریاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب میں انسان پر احسان کرتا ہوں، انعام کرتا ہوں، نوازش کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں. عجیب ہے، بندہ مجھ سے ہی منہ پھیر لیتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ
مجھے سے منہ پھیر لیتا ہے. 2 روٹی اگر ہم کسی کو کھلا دیں, اگر وہ سلام نہ کرے, کیا کہیں گے ہم لوگ؟ کتنا بڑا احسان فراموش ہے. کسی پریشانی میں کسی کی تھوڑی مدد کر دیں اور بعد میں اگر وہ ہم سے منہ پھیر لے, کیا کہیں گے ہم اس کو؟ غدار ہے ایک نمبر کا, احسان فراموش ہے. جب یہ بیمار تھا تو میں پیسے دیا تھا, اس کی ماں بیمار ہوئی تو میں پیسے دیا تھا, اس کی بیوی بیمار ہوئے تو میں پیسے دیا تھا, اس کے بچے کی کالج کی فیس میں پے کیا تھا. کیا کیا احسانات ہم گنائیں گے. بولے آج میرے سامنے سے جا رہا, سلام نہیں کرتا میرے کو, رک کے مجھ سے ملاقات نہیں کرتا. ایک مرتبہ احسان کر کے ہم ساری زندگی گناتے ہیں, اور جس رب العالمین کے انگنت احسانات ہمارے اوپر ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ نے فرمایا اگر تم میرے دی ہوئی نعمتوں کو اگر گننا چاہو, تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. تمہارے بس کا روگ نہیں ہے کہ میرے احسانات کو تم گن سکو, شمار کر سکو, حساب لگا سکو کہ میں نے کیا کیا احسان تمہارے اوپر کیے ہیں. لیکن جب میں تمہارے اوپر انعام کرتا ہوں, مجھے سے منہ پھیر لیتے ہو. میرا مؤذن پکارتا ہے, تمہارا دل مسجد آنے کو نہیں چاہتا, جبکہ تمہاری زندگی میرے ایک کن کی محتاج ہے. تمہاری زندگی کے خواب 1 سیکنڈ میں چکنا چور کر سکتا ہوں. تمہاری پلاننگ 1 سیکنڈ میں خاک میں ملا سکتا ہوں. وقت کے کروڑ پتی کو 1 زلزلے کے جھٹکے میں ریلیف کے کیمپ پہ پہنچا سکتا ہوں. اور یہ سب دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, حالات کے وقت مسجدوں کو آنا, پریشانیوں کے وقت مسجدوں کو آنا, بعد میں منہ پھیر لینا, اس سے بڑی بھی کوئی غداری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی بے وفائی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ احسان فراموشی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بے روزگار کو روزگار دے دیا, اب مسجد اچھی نہیں لگتی. دیوالیہ ہو گئے کاروبار کو اللہ نے پھر چلانا شروع کر دیا, اب وہی اللہ اچھا نہیں دکھتا. اسی کو پکارنا چھوڑ دیا, اسی کو بلانا چھوڑ دیا, اسی کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیا. بیمار تھا, صحت دے دیا, تو اب وہ زبان پہ اللہ اللہ ختم ہو گیا. ایسے مسلمان کو کیا کہیں گے؟ حالات کا مارا مسلمان ہے, حالات کا مارا دیندار ہے. یہ ایسی دینداری اللہ کو نہیں پسند ہے. ایسی دینداری اللہ کو نہیں پسند ہے. تو ایک طبقہ اس طرح کا ہے ہمارے پاس, جو حالات آنے پر مسجد آتا ہے, بیمار ہونے پر مسجد آتا ہے, پریشانیاں ہونے پر مسجد آتا ہے, بعد میں نہیں آتا. اسے کیا کہیں گے؟ حالات کا ہمارا مسلمان ہے. ایک دوسرا طبقہ ہے جو ماحول کی وجہ سے دیندار بنتا ہے. رمضان کا مہینہ تھا, ماحول تھا ہر طرف, لیکن جیسے ہی ماحول ختم ہو گیا پھر کیا ہوا؟ ماحول ختم, ہمارے اندر کا وہ دینی جذبہ ختم. ایک حالات کا مارا مسلمان, ایک ماحول کا مارا مسلمان. ماحول ختم, دینداری ختم. ماحول کی وجہ سے گھر میں سب روزہ رہ رہے, نہیں رہے تو کیسا بھائی؟ رمضان کا مہینہ ہے, سب نماز کو جا رہے ہیں, میں نہیں گیا تو کیسا؟ چلو.
ماحول کا مسلمان. اسی لیے آدمی اگر ماحول سے لگا ہوا ہے تو وہ کیفیتیں باقی رہیں گی. اگر ماحول سے نہیں لگا ہوا ہے وہ کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں. رمضان میں ماحول تھا لیکن اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہماری صحبتیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو آخرت کی فکر کو بھول چکے ہیں. ہمارے دوست ایسے، ہماری بیٹھکیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے دل میں فکر آخرت نہیں ہے. ہم انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اذان کا وقت آئے گا وہ بھی بیٹھے رہیں گے، ہم بھی بیٹھے رہیں گے. کیوں؟ سیم ٹو سیم، ہم سب ایک جیسے ہیں. اسی لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت. عطر کی دکان پر کھڑا ہونے والا فری میں خوشبو حاصل کر سکتا ہے بھلے نہ خریدا ہو. کیوں؟ ماحول ہے وہاں خوشبو کا. کوئلے کی دکان پر کھڑا ہوا شام تک کوئلہ بھلے نہ خریدا ہو نہ بیچا ہو، کپڑے تو کالے ہونے ہی ہونے ہیں. صحبت نیکوں کی اختیار کرو تو نیک بنو گے، صحبت بروں کی اختیار کرو تو برے بنو گے. اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جن کی صحبت میں رہ کر کسی عبادت کو چھوڑنے کی ہمت نہ ہو. نمازی آدمی کے ساتھ رہو، اذان ہوگی تو پکڑے گا وہ آپ کو، بولے گا چلو نماز کو. صحبتوں کی اہمیت ہے، ماحول کی اہمیت ہے. تبلیغی جماعت والے احباب جو بولتے ہیں چلو چلو چلو، کیوں بولتے ہیں؟ کام نہیں ہے کیا وہ لوگ؟ ایک ماحول دینا چاہتے ہیں، 40 دن، 4 مہینے، 1 سال، کہ بھئی ایک ماحول میں رہو تم، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ، فکر آخرت کو لے کر چلنے والوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والوں کے ساتھ. جیسی صحبت میں رہیں گے ویسا اثر پڑے گا. لوگوں نے صحبتوں میں زندگیاں کاٹ دی ہیں. لوگوں نے صحبتوں میں اپنی زندگیاں کاٹی ہیں. کام کاج سے فارغ ہو گئے، آ کے پھر بیٹھ گئے. ایسا نہیں کہ صرف تسبیح لے کے بیٹھتے تھے. جو وقت ہمارا چوراہوں پر، چبوتروں پر گزرتا ہے، لوگوں نے یہ وقت فکر آخرت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا ہے. اور آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر آدمی پر پڑتا ہے. آج ہم کو ماحول سے بھاگ رہے ہیں، جماعت والے آ رہے ہیں، بھاگو بھائی بھاگو بھاگو، کیا ہونے والا ہے، ان کا کیا نقصان ہونے والا ہے. بلا کے لے جاتے. کہاں لے جاتے؟ لے جا کے کیا آپ کی پاکٹ پوری خالی کرتے؟ اتنا ہی بول رہے ہیں، نماز کو آ رہے بھائی. ہم ماحول سے بھاگ رہے ہیں، نتیجتاً دین زندگی سے رخصت ہو رہا ہے. وحشت، مسجد میں آنے وحشت ہو رہی ہے، آدمی کو آنے تیار نہیں ہے. تو ایک حالات درست ہونے کے بعد بھاگ گیا، دوسرا ماحول ختم ہونے کے بعد بھاگ گیا. وہ حالات کا مسلمان، یہ ماحول کا مسلمان. حالات ختم، عبادت ختم، ماحول ختم، عبادت ختم. میرے بھائیوں، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. روزہ سال میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے 1 مہینے کا،
اور نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. روزے کا حساب بعد میں ہوگا قیامت میں، نماز کا حساب پہلے ہوگا. نماز کا حساب پہلے ہوگا. روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ اگر بیمار ہے نہیں رکھ سکتا چھوڑ دے روزہ، سفر میں جا رہا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا چھوڑ دے. نماز کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. زمین پہ رہا بھی تو پڑھنا ہے، آسمان پہ پلین میں اڑ رہا ہے تو بھی پڑھنا ہے. اس کی چھوٹ نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھ. نہیں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، بولے لیٹ کے پڑھ. چھوٹ نہیں ہے. جس چیز میں چھوٹ ہے اس کی تو 1 مہینہ ہم نے پابندی کر لی، اور جس چیز کی چھوٹ نہیں ہے وہ سال بھر چھوڑ دیا. تھوڑا غور کریے، جب رمضان میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایک حالات کی وجہ سے بدل گیا، ایک ماحول گزرنے کے بعد بدل گیا. وہ حالات کا مسلمان یا ماحول کا مسلمان؟ تیسرا وہ مسلمان ہے جو اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے. اور عبادت بھی ہم لوگ یا تو جنت کے شوق میں کرتے ہیں یا جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں. عجیب بات کہی ہے انہوں نے. علامہ اقبال نے کہا کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یعنی جنت ملے، بولے یہ منظور نہیں ہے مجھے. بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں ہوں، بندہ ہوں تیرا بندگی کرتا ہوں، جنت کی طلب میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں. اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تیز جا رہی تھی. تاریخ میں بہت بڑی خاتون ہے، یہ بہت بڑی صالحہ، بہت بڑی عابدہ. ایک ہاتھ میں آگ ہے ایک ہاتھ میں پانی ہے، تیز جا رہی تھی. کسی نے پوچھا اما جان کہاں جا رہے ہو؟ بڑے تیش میں بڑے جوش سے جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا دل چاہتا ہے اس آگ سے جنت کو آگ لگا دوں، دل چاہتا ہے اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں. پوچھا کیوں؟ تو فرمایا لوگ جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے گناہ سے رکتے ہیں، جبکہ یہ دو بھی خود غرضی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. علامہ اقبال نے یہی تو فرمایا، سجدوں کے عوض فردوس ملے، بولے یہ بات مجھے منظور نہیں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں ہوں. تو میرے بھائیوں، نہ جنت کی طلب میں نماز پڑھنا ہے، نہ جہنم کے خوف سے گناہ سے رکنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے. اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، میرے رب نے اس سے منع کیا ہے اور یہ میرے رب کا حکم ہے. اسی لیے جو لوگ اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کی کیفیت بالکل الگ. وہ سنا نا آپ نے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے. کہاں تک جانتے ہیں تابعین کا لفظ؟ نوجوان بچے وہ بھی نہیں معلوم ہے.
تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے کو دیکھا ہو، صحابہ سے ملاقات کی ہو۔ کئی صحابہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کی، اور ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے کہ جس زمانے کے اچھا زمانہ ہونے کی حضور نے گواہی دی تھی۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ۔ میرا زمانہ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ خیر القرون کے دور کے انسان ہے حضرت خواجہ حسن بصری، ان کے بارے میں لکھا ہے، اگر کہیں سے بازار سے آتے رہتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ ایسا محسوس ہوتا دیکھ کر کہ باپ کو کی تدفین کر کے واپس آ رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کی تدفین کر کے قبرستان سے لوٹ رہا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے واپسی میں، جس سرمایہ کو زمین کے نیچے دبا کر وہ آ رہا ہے، اپنے مشفق، اپنے محسن سے جدائی اختیار کر کے آ رہا ہے، ذہن و دماغ پر غموں کا پہاڑ ہے، نہ وہ دکانوں کو دیکھتا ہے، نہ بازار میں چلنے والی حسیناؤں کو دیکھتا ہے، نہ بازار میں چلنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ تو بس اپنے لٹے ہوئے سرمایہ کے افسوس میں سر جھکائے ہوئے آ رہا ہے کہ کس متاع عزیز کو آج میں مٹی کے نیچے دبا کے آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے بارے میں لکھا ہے، ہمیشہ یہی کیفیت ہوتی، ایسا محسوس ہوتا جہاں بھی دیکھو ان کی یہی کیفیت ہے، ذہن و دماغ پر اپنی آخرت کی کامیابی کا ایک بوجھ، اور کہیں بیٹھے ہوئے اگر رہتے تو حالت یہ ہوتی کہ جیسے کسی قیدی کو پھانسی کی سزا سنانے کے بعد اس قیدی کی جو کیفیت ہوتی تھی، حسن بصری کہیں بیٹھتے تو اتنا افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ فکر کس بات کی تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ جیسے ایگزام دینے کے بعد ایک بچہ جس دن رزلٹ آتا ہے، بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرا۔ یہ ایگزام فیل بھی ہو گیا تو آئندہ سپلیمنٹری میں پاس ہو سکتا ہے، لیکن ہماری پوری زندگی تو امتحان ہے، پوری زندگی امتحان ہے، اور نتیجہ تو آخرت میں جا کر معلوم ہونے والا ہے کیا ہوا۔ وہاں سپلیمنٹری کا تو موقع نہیں ہے، وہاں کا پاس ہے، وہاں کا فیل ہے، اور انسان وہاں اللہ کو جا کر کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ سے کہے گا اللہ دیکھ لیا، دیکھ لیا، ایک مرتبہ چانس دے دیجئے، ایک موقع عطا کر دیجئے، ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیجئے، لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، خوب نیک عمل کر کے آؤں گا، پلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کروں گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ فرمائیں گے بدبخت خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، دنیا میں تو نے ہماری نہیں سنی، یہاں تیری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ وہاں تو نے سنا کہ میرا مؤذن 5 مرتبہ تجھے بلاتا رہا، میرے اللہ، میرے بندے آخرت کی فکر دلانے کے لیے تیرے دروازے پر آ کر تجھے تیری ٹھڈی کو ہاتھ لگا رہے تھے، آ جا بھائی مسجد میں، میرے مؤذن پکارتا رہا، میرے بندے تیرے دروازوں پر آ کر ہر ہفتہ تجھے سمجھاتے رہے، جب تجھے سمجھ میں نہیں آیا، جب مال کا نشہ تھا، دولت کا غرور تھا، عہدے اور منصب اور جاب کا نشہ تھا،
زمین اور جائیداد، زر اور زمین کا نشہ تھا. اب کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ چانس دے دیجئے، میں واپس جا کے نیک عمل کر کے آؤں گا. بولے بدبخت خاموش بیٹھ، تو نے ہماری وہاں نہیں سنی، یہاں تیری کوئی سننے والا نہیں ہے. عزیز بھائیوں، وقت ہے ہمارے پاس، کتنا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن ہے. جتنا بھی ہے غنیمت ہے. گزر گیا ہے جو عہد عشرت، نہ کر تو ناداں اسی پہ حسرت. پاسٹ از پاسٹ. گزر گیا ہے جو عہد عشرت، نہ کر تو ناداں اسی پہ حسرت. خیام اسی کا سمجھ غنیمت، جو وقت پیشے نگاہ اب ہے. جو بچا ہوا ہے اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کتنا بچا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. اسی لیے فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریے. آپ اگر بادشاہ بھی بن گئے تب بھی کفن کے 3 کپڑوں میں لپیٹے جاؤ گے. بادشاہوں کو محلوں میں نہیں دفنایا جاتا، قبرستان میں دفنایا جاتا ہے. بادشاہ بن کے بھی مرو گے تب بھی 3 کفن کے کپڑے ملیں گے، وہی 2 گز کی زمین ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ محلوں میں دفنایا جاتا ہے. مت دھوکے میں پڑو اس دنیا کو دیکھ کر. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.